ہندوستان کے تعلیمی نظام میں اصلاحات لانا صرف ایک منصوبہ نہیں ہے، یہ ایک پوری نسل کی تقدیر بدلنے کی کوشش ہے۔ آج ہم نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020 کا گہرائی سے جائزہ لیں گے۔ یہ وہ انقلابی منصوبہ ہے جو ملک کے تعلیمی ڈھانچے کو جڑ سے بدلنے کا عزم رکھتا ہے۔ سوال بہت بڑا اور بہت بنیادی ہے۔ آپ 25 کروڑ بچوں کے لیے اسکولنگ کے نظام کو نئے سرے سے کیسے ڈیزائن کرتے ہیں؟ یہ کوئی چھوٹا چیلنج نہیں، اور یہی وہ سوال ہے جس کا جواب یہ نئی پالیسی دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ 2020 میں ہندوستان نے دنیا کی سب سے بڑی تعلیمی اصلاحات میں سے ایک کا آغاز کیا۔ یہ ایک ایسی پالیسی کی جگہ لے رہی تھی جو 34 سال پرانی تھی، یعنی 1986 سے نافذ تھی۔ ذرا سوچئے، ایک پوری نسل اسی پرانے نظام کے تحت پڑھ کر جوان ہو گئی۔ تو آخر 34 سال بعد اتنی بڑی تبدیلی کی ضرورت کیوں پڑی؟ آئیے سب سے پہلے ان وجوہات کو سمجھتے ہیں جنہوں نے اس انقلاب کی بنیاد رکھی۔ پرانا نظام جو 1986 کی پالیسی پر مبنی تھا، کئی سنگین مسائل کا شکار ہو چکا تھا۔ سب سے بڑی تنقید یہ تھی کہ یہ سمجھنے کے بجائے رٹا لگانے کو فروغ دیتا ہے، جس سے طلباء کی تنقیدی اور تخلیقی سوچ تقریباً ختم ہو کر رہ جاتی تھی۔ پھر آرٹس، سائنس اور کامرس کی سخت دیواروں نے طلباء کو باندھ رکھا تھا، اور شاید سب سے بڑا بحران اساتذہ کی تربیت کا فرسودہ نظام تھا۔ اور یہ اعداد و شمار تو اس بحران کی سنگینی کو بالکل واضح کر دیتے ہیں۔ 2018 کی ایک تحقیق کے مطابق 90% سے زیادہ اساتذہ کی تربیت کے ادارے ریگولیٹری معیارات سے بھی کم پر کام کر رہے تھے۔ یہ اساتذہ کے معیار میں ایک بہت بڑا خلا تھا جو اس اصلاح کی سب سے بڑی وجہ بنا۔ تو اس بحران کے جواب میں نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020 کو ایک نئے اور پرعزم ہندوستان کے تعلیمی خاکے کے طور پر پیش کیا گیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس نئے بلیو پرنٹ میں آخر ہے کیا۔ سب سے بڑی اور پہلی تبدیلی اسکول کے ڈھانچے میں ہے۔ پرانے 10+2 سسٹم کو ختم کر کے 5+3+3+4 کا نیا ڈھانچہ لایا گیا ہے۔ اب فوکس بچے کی عمر پر نہیں، بلکہ اس کی ذہنی نشوونما کے مراحل پر ہے: فاؤنڈیشنل، پریپریٹری، مڈل اور سیکنڈری۔ مقصد یہ ہے کہ سیکھنے کی بنیاد شروع سے ہی مضبوط ہو۔ پالیسی کا ایک اور اہم ستون ہے ملٹی ڈسپلنری ایجوکیشن۔ آسان لفظوں میں اس کا مطلب ہے آرٹس اور سائنس جیسی سخت تقسیم کا خاتمہ۔ اب ایک طالب علم فزکس کے ساتھ موسیقی یا تاریخ کے ساتھ کوڈنگ بھی پڑھ سکے گا، جس سے اسے اپنی دلچسپی کے مطابق سیکھنے کی مکمل آزادی ملے گی۔ اس نئے خاکے کے کچھ بڑے عزائم یہ ہیں: چھٹی جماعت سے ہی ووکیشنل ٹریننگ، ایک ایسا لچکدار نصاب جس میں طالب علم اپنی رفتار سے آگے بڑھ سکیں۔ 2035 تک اعلیٰ تعلیم میں داخلے کی شرح کو دگنا کر کے 50% تک پہنچانا، اور مادری زبانوں میں تعلیم کو فروغ دینا۔ لیکن کوئی بھی تعلیمی نظام اپنے اساتذہ سے زیادہ مضبوط نہیں ہو سکتا، اور یہ بات اس پالیسی کو بنانے والے اچھی طرح جانتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا ایک بہت بڑا حصہ اساتذہ کی تربیت اور ان کے پیشہ ورانہ معیارات کو ازسر نو تشکیل دینے پر مرکوز ہے۔ یہاں تبدیلی بہت واضح ہے۔ اساتذہ کی تربیت کا پورا نظام بدل رہا ہے۔ موجودہ 1 اور 2 سالہ ڈگریوں کو، جو اکثر غیر معیاری کالجوں سے حاصل کی جاتی ہیں، مرحلہ وار ختم کر دیا جائے گا، اور 2030 تک تمام اساتذہ کے لیے کم از کم قابلیت ایک جامعہ 4 سالہ انٹیگریٹڈ BEd ڈگری ہوگی۔ اور یہ تبدیلی صرف ایک بار کی نہیں ہے۔ اساتذہ کو ہمیشہ جدید ترین تدریسی طریقوں سے باخبر رکھنے کے لیے پالیسی کے تحت ہر استاد کے لیے سالانہ 50 گھنٹے کی مسلسل پیشہ ورانہ تربیت لازمی قرار دی گئی ہے۔ پالیسی کے اہداف تو بہت بلند ہیں، لیکن جیسا کہ کہتے ہیں، آسمانی باتوں اور زمینی حقائق میں فرق ہوتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ حالیہ تحقیق اس پالیسی کو عملی جامہ پہنانے کی تیاریوں کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ کانپور ضلع میں BEd کے طلباء پر کیا گیا ایک سروے امید کے کرن دکھاتا ہے۔ 56% طلباء کا ماننا ہے کہ NEP 2020 اساتذہ کی تعلیم کا معیار بہتر کرے گا۔ یہ ایک بہت مثبت اشارہ ہے کہ مستقبل کے اساتذہ اس کی صلاحیت پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ لیکن جب انہی طلباء سے پوچھا گیا کہ کیا ان کے ادارے اس پالیسی کو نافذ کرنے کے لیے تیار ہیں، تو تصویر بالکل الٹ گئی۔ 44% نے اس سے اتفاق نہیں کیا، جبکہ صرف 26% کو اپنے اداروں پر بھروسہ تھا۔ یہ ویژن اور زمینی حقیقت کے درمیان ایک بہت بڑا فرق ظاہر کرتا ہے۔ اور پھر ایک اور مسئلہ سامنے آتا ہے، اور وہ ہے آگاہی کی سطح کا۔ سرکاری اداروں میں 64% طلباء پالیسی سے اچھی طرح واقف تھے، جبکہ نجی اداروں میں یہ شرح صرف 24% تھی۔ آگاہی کا یہ فرق عمل درآمد کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ بن سکتا ہے۔ تو ان ابتدائی خدشات سے آگے بڑھ کر آئیے اب ان بڑے چیلنجز پر نظر ڈالتے ہیں، ان پہاڑوں پر جو اس پالیسی کو حقیقت کا روپ دینے کی راہ میں حائل ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے، 2 کروڑ۔ یہ صرف ایک عدد نہیں، یہ ان بچوں کی تعداد ہے جو اسکول سے باہر ہیں، اور یہ پالیسی انہیں واپس تعلیمی نظام میں لانے کا ہدف رکھتی ہے۔
یہ ایک بہت بڑا سماجی اور لاجسٹک چیلنج ہے۔ پالیسی کا ایک اور پرعزم ہدف تعلیم پر عوامی اخراجات کو GDP کے 6% تک بڑھانا ہے۔ یہ ایک پرانا وعدہ ہے جو کئی دہائیوں سے کیا جا رہا ہے لیکن آج تک پورا نہیں ہو سکا ہے۔ اور آخر میں ذرا اس پیمانے پر غور کریں، 2035 تک اپنے اہداف پورے کرنے کے لیے ہندوستان کو ہر ہفتے، جی ہاں ہر ہفتے تقریباً 50 نئے اسکول اور ایک نئی یونیورسٹی تعمیر کرنی ہوگی۔ یہ اعداد و شمار اس منصوبے کے انفراسٹرکچر چیلنج کی وسعت کو ناقابل یقین حد تک واضح کرتے ہیں۔ تو سوال یہی ہے، کیا NEP 2020 ایک دوراندیش منصوبہ ہے جو ہندوستان کی تقدیر بدل دے گا، یا یہ ایک ایسا خواب ہے جسے پورا کرنا ناممکن ہے؟ اس کا جواب کاغذ پر نہیں بلکہ آنے والے سالوں میں اس کے عملی نفاذ میں ملے گا۔